اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، میں چشم تصور میں دیکھ سکتی ہوں کہ اب آپ کو آداب حدیث بھی پتہ ہیں، اور میری بہنیں بڑے مؤدب ہو کے خوشبوئیں لگا کے معطر ماحول کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں تحمل حدیث کے لیے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ تیرے حبیب کی بات ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کی باتیں کرنے کے لیے، باتیں سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ کاوش جو ہے میری طرف سے آپ کی طرف سے قبول کرے۔ تو یہ آج ہم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 74 لینی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج نہ میں آپ کو بتا ہی دوں کہ میں صحیح کا لفظ کیوں استعمال کرتی ہوں۔ یہ صحیح کا لفظ جو ہے یہ کیوں میں بار بار استعمال کرتی ہوں؟ کیا باقی کتابیں صحیح نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صحیح سے مراد یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کتاب کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی قرآن کریم کے بعد جس کتاب پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ یہ کتاب ہے۔ اس سے پہلے میں بتا چکی ہوں کہ روئے زمین پر قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ یہ ہے صحیح بخاری۔ اب یہ صحیح کا لفظ علماء سے منقول ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری نے مسودہ لکھا، دوسری مرتبہ مبیضہ تیار کیا، یعنی بیاض ڈائری کی شکل میں اس کو لکھا، تیسری بار، اب یہ بہت غور کرنے والی بات ہے، تیسری بار ہر حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور جس حدیث کے بارے میں بالمشافہ یا خواب کے ذریعے حضور سے اجازت مل گئی اور اس کی صحت کا یقین کامل ہو گیا، اس کو اپنی صحیح میں درج کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اب پتہ چلا اس کو صحیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ ایک حدیث جو ہے وہ امام بخاری نے استخارے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، اور جس کے متعلق علم ہوا کہ یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابھی جب ہم علم حدیث کو زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کئی احادیث ایسی بھی ہیں جن کی سند کمزور ہوتی ہے، تو یہ وہ احادیث ہیں جن میں سے کسی کی بھی سند کمزور نہیں ہے، اور یہ بالمشافہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کو بتایا امام بخاری کو کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو انہوں نے اس کتاب کے اندر درج کی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کتاب کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور جس پر قرآن کے بعد سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ یہ کتاب ہے۔ اور آج تک دنیا میں کتابوں کے اوپر جتنا کام ہو رہا ہے، یعنی تحقیق ہو رہی ہے، محققین جو ہے طالب علم مقالے تحریر کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ کام جو ہوا ہے دنیا میں وہ صحیح بخاری پر ہوا ہے۔ سب سے زیادہ کام دنیا میں کس پہ ہوا ہے؟ صحیح بخاری پہ ہوا ہے۔ بے شمار اس کی شروحات لکھی گئی ہیں۔ صحیح بخاری کی بے شمار شروح لکھی گئی ہیں۔ شروع من تشریحات، یعنی اس کی تشریحات بے شمار لکھی گئی ہیں۔ ہر کوئی اس کے اوپر کام کرنا فخر سمجھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے آپ پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ بخاری شریف کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی تعلیقات، مطابعات، شواہد اور رجال کی تحقیق پر الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور امام بخاری کے زمانہ سے لے کر آج تک تمام دینی مدارس میں انتہائی اہتمام اور شکوہ کے ساتھ صحیح بخاری کا درس دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے امام بخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مقبول تھے نا، آپ کی بارگاہ میں مقبول تھے، اسی طرح ان کی صحیح بخاری بھی بارگاہ رسالت میں شرف پذیرائی رکھتی ہے۔ وہ ایک ابو زید مروزی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت الحرام میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا۔ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ ابو زید مروزی، یہ ایک بہت بڑے محدث اور عالم ہے۔ میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور نے فرمایا، ابو زید، شافعی کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے؟
میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کی جامع صحیح بخاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ جامع ہے، یہ وہ صحیح بخاری ہے جس کی ہم ایک حدیث ہر روز تلاوت کرتے ہیں، ہر روز لیتے ہیں اس کو۔ یہ غلط نہ کہیے گا کہ میں نے تلاوت کر دیا ہے، یہ جو حدیث ہے یہ بھی وحی کی قسم ہے۔ جو قرآن ہے وہ وحی مطلوع ہے اور یہ وحی غیر مطلوع ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ہاں اب آ جائیں حدیث نمبر 74 پہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے وقت مینا میں ان لوگوں کے لیے کھڑے تھے جو آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے خیال نہیں رہا، میں نے قربانی سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا لا علمی سے میں نے کنکریاں مارنے یعنی رمی جمار سے پہلے قربانی کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بات کی بابت پوچھا گیا جو کسی نے پہلے کر لی یا بعد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ یہ کس سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ علم کا بیان۔ یہ چیپٹر کون سا ہے؟ علم کا بیان۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی مسائل پوچھنے کے لیے یہ روایت کیا عبداللہ بن عمر نے بن العاص نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسائل جو ہے وہ ہمیں بتائے کہ اگر کسی شخص سے بھول کر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کہاں پہ؟ یہ حج کے جو مناسک ہیں اس میں۔ لیکن ایک جو مسئلہ ہے وہ بہت کڑا ہے کہ آپ نے جو قربانی ہے، یہ تو آپ میری آواز جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے آپ دیکھ لیں گے نا کون سے یہ مسائل ہیں، لیکن ایک مسئلہ بہت کڑا ہے اس میں کہ اگر آپ نے عید کی نماز، یہ قربانی کون سی عید میں ہے؟ عید الاضحیٰ میں۔ عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ اگر آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، وہ آپ نے اگر قربانی پہلے کر لی ہے اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے بعد میں گئے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، وہ قربانی آپ کی منسوخ ہو جائے گی اور آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ آپ نے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ باقی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے کہ اگر آپ نے اپنا سر منڈوا لیا ہے تو ذبح نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کر لیں۔ پھر آپ نے کہا کہ لا علمی میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لیا تو اس میں بھی آپ نے کہا آپ کر لو، کوئی حرج نہیں، اس طرح کا۔ لیکن یہ جو قربانی اور نماز کا مسئلہ ہے یہ سخت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا لازمی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔